بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے جڑے ایک واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب دو لوگوں نے حضور کے جسم مبارک کو روزہ انور سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ واقعہ سلطان نور الدین شہید بن زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سلطنت کے زمانے میں ہوا تھا۔ سلطان نور الدین شہید بن زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہ جنگجو تھے جو یروشلم کو فتح کرنا چاہتے تھے، حالانکہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن آپ کی بے حد کشمکش اور محنت کے بعد یہ شرف سلطان صلاح الدین کو حاصل ہوا اور یروشلم کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سلطان نور الدین تہجد گزار اور بے حد اللہ والے تھے۔ آپ کو ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے دو شخصوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا، یعنی ان کی برائی یا خرابی سے بچا۔ اور پھر لگاتار 3 بار حضور نے خواب میں تشریف لا کر دو شخصوں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ وہ 2 لوگ بوڑھے اور بد شکل تھے۔ سلطان نور الدین کو جب لگاتار 3 بار خواب میں حضور کی تشریف آوری ہوئی اور تینوں دفعہ وہی خواب دیکھا کہ حضور کا 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانا کہ مجھے ان کے شر سے بچا، خواب دیکھنے کے بعد سلطان نور الدین بے چین ہو گئے اور سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے جس کی وجہ سے حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بار جب حضور خواب میں تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ سلطان اسی وقت بستر سے اٹھے اور بہت سارا خزانہ اور 20 خادموں کے ساتھ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نور الدین جنگی نے خزانے کا منہ کھول دیا اور منادی کرا دی کہ اہل مدینہ پر آج درہم و دینار کی بارش ہوگی۔ ہر چھوٹا بڑا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطانی کی طرف دوڑ پڑا اور باری باری سے انعام و اکرام سے مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظر سے گزر گیا، مگر وہ 2 جو خواب میں دکھائے گئے تھے اور جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کے دماغ پر نقش ہو گیا تھا نظر نہ آئے۔ آخر سلطان نے روضہ نبوی کے خاص خدام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اور تو سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، مگر 2 اللہ والے بزرگ نہیں آئے جو نماز اور روزہ کے پابند ہیں اور دن رات حضور پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، مغرب کے رہنے والے ہیں اور کسی کے تحفے بھی نہیں لیتے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر بعد 2 آدمی سلطان کے پاس لائے گئے۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 شخص ہیں جن کی طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے روضہ مصطفیٰ کے مغرب کی جانب مسجد کی دیوار سے بنا ہوا ایک ویران سا مکان ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں تو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں داخل ہو کر ہر طرف نگاہ ڈالی۔ مکان کا سارا سامان مختصر تھا اور ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے بالکل سادگی سے زندگی جینے والوں کے سامان ہوتے ہیں۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی تھی جن کی عبارتیں نصیحتوں سے بھری ہوئی تھی۔ فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سلطان کو ان میں سے کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہ دکھی۔ سلطان حیران تھا کہ اب کیا کریں۔ آخر وہ نیک جذبہ جو اسے دمشق سے مدینہ لے آیا تھا وہی کام آیا اور اس کا ہاتھ چٹائی کی طرف بڑھا کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ چٹائی کا اٹھانا تھا کہ ایک خوفناک حقیقت کا سامنا ہوا۔ ان لعنتیوں نے جن کی پاکیزگی کا گھر گھر چرچا تھا ایک سرنگ بنا رکھی تھی جس کا رخ حجرہ نبوی کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڈھا تھا جن میں سرنگ کی کھدی ہوئی مٹی بھر دی جاتی تھی۔ سلطان نے ان دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی، لیکن موت کو سر پر منڈراتے دیکھ کر سوچا کہ اب راز فاش ہو چکا ہے، تو بولے کہ ہم عیسائی ہیں، ہمارے قوم نے ہمیں اس خدمت پر تعینات کیا تھا کہ حاجیوں کے بھیش میں مدینہ پہنچ کر
سرنگ لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچیں اور ان کی لاش کو نکالیں اور بے آبرو کریں اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ معاذ اللہ، جب رات ہوتی تھی ہم ساری رات کھدائی کرتے اور صبح اس مٹی کو تھیلوں میں بھر بھر کر جنت البقیع قبرستان کے میدان میں ڈال دیا کرتے۔ ہمارا کام ختم ہی ہو چکا تھا اور سرنگ قبر تک پہنچ ہی گئی تھی کہ آسمان پر بادل گرجا، تیز اندھڑ چلنا شروع ہو گیا۔ ہم نے کام روکا اور اگلی رات کو پورا کرنے کا سوچا، اور اس کے بعد تم آ پہنچے۔ سلطان کی اس وقت عجیب حالت تھی، دل الٹ گیا اور جگر پانی ہو کر آنکھوں میں آ گیا۔ اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کہ میرے زہ نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے چنا۔ پھر ایسا جلال آیا کہ تلوار کھینچ کر سرنگ کے کنارے ہی ان دونوں خبیثوں کی گردن اڑا دی اور ان کی ناپاک لاشیں آگ کے ایک دہکتے ہوئے لاوے میں ڈلوا دی۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین شہید بن جنگی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے حجرہ نبوی کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی گئی، جسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا گیا تاکہ پھر کسی خبیث کا ہاتھ سرنگ کھودتے ہوئے حضور رحمت کی آرام گاہ تک نہ پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج بھی حضور کی قبر مبارک کے قریب جانے کی اجازت کسی بھی انسان کو نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسی طرح کی علم حاصل کرنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔